حاضرین جمعۃ المبارک، اور اس سید الایام میں، اس بڑی عید کے دن میں تمام سچے ایمان والوں کو میری دلی مبارکباد کہ اس بڑی عید کے دن کو، جس کو اسلام کی نظر پاک میں بڑی عید کا دن علمی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، قرآنی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے سید الایام، تمام دنوں کا سردار اور سرور اور سردار اور ہمیشہ باقی رہنے والا دن، رب تعالی اس فانی کائنات میں جب تک اس انجمن کو قائم رکھا ہے تو یہ یہاں تو باقی ہے ہی، اس کو اٹھا کر جنت میں بھی لے جائے گا۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن میں ہم آپ سانس لے رہے ہو۔ یہ دن دنیا کے فنا کے ساتھ فنا کے گھاٹ نہیں اترے گا، یہ دن رب تعالیٰ کے پاس جائے گا، اور تم اگر اس دن کی قدر آج نہیں کیے تو کل بہت افسوس کرنا پڑے گا، بڑی حسرت ہوگی، کیونکہ جب اس دن کی عظمت آپ دیکھو گے، کل قیامت کے دن کے بعد جنت میں جاؤ گے تو دیکھو گے اس دن کی عظمت، یہ دن تمہارے ساتھ جنت میں بھی ہوگا۔ اب وہاں نماز تو نہیں ہوگی، لیکن جن کو سجدہ بالغیب کر رہے ان کا دیدار تو ہوگا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ چونکہ وہاں سجدے نہیں ہیں، وہاں شریعت نہیں ہے، شریعت بنانے والا کریم رب، اکرم الاکرمین، ارحم الراحمین، کہ تم مہمان ہوگے، اس لیے وہاں سجدہ تو نہیں، لیکن ان سجدوں کے صدقے میں دیدار الہی جو جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، اور جنت کی ساری نعمتیں پھیکی ہیں، محبوب حقیقی، رب حقیقی، معبود حقیقی، مسجود حقیقی، اپنے پیارے پیارے رب العالمین کے دیدار سے بڑھ کے جنت تھوڑی ہے۔ جنت بھی پھیکی ہے، ساری نعمتیں پھیکی ہیں، مولا کا دیدار سب سے عظیم الشان نعمت ہے، وہ اس مبارک دن میں تمہیں نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں نے ایک جھلک آپ کو دکھا دی، یہ سید الایام بڑی عید کا دن ہے، جس کو جہالت، نادانی، ناواقفیت، چونکہ ہم جانتے نہیں، نہ قرآن کو جانتے، نہ حدیث رسول کو جانتے، نہ سیرت طیبہ کو پڑھتے، نہ سمجھتے، نہ سنتے، اس لیے ہم لوگ اس کو ہر 6 دن کے بعد 7ویں دن آتا ہے تو بڑی لائٹلی لیتے ہیں، اور وہ 1 سال کے بعد جو عید کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ آتا ہے تو اس کو بڑے سیریسلی لیتے ہیں، نئے نئے کپڑے، خوشبو، اور آدھے گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے سے پہلی صف میں جا کے تشریف فرما ہوتے ہیں عیدگاہ میں۔ لیکن یہ جو بڑی عید کا دن ہے، عظیم الشان دن ہے، مبارک دن ہے، جس کو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا فرمایا، کبھی انشاءاللہ وہ موضوع رہے گا تو بتاؤں گا۔ رب تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد اور رسول کائنات علیہ السلام پر اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر اعلیٰ ترین افضل ترین صلاۃ و سلام بے شمار لا تعد ولا تحصیٰ، بے شمار مرتبہ رب تعالیٰ کی جانب سے ان تمام مبارک اور مقدس ہستیوں پر، چراغ ہدایت پر بے شمار مرتبہ صلاۃ و سلام نازل ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے ابد الآباد تک۔ خصوصاً امام الانبیاء سید المرسلین، صاحب قرآن مجید، صاحب معجزات، پیغمبر انقلاب، پیغمبر اعظم، پیغمبر آخر الزمان، حضور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار مرتبہ ان کے ربنا ذوالجلال والاکرام کی طرف سے صلاۃ و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میرے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے سنت اور بدعت کی جانکاری۔
سنت کی فضیلت اور بدعت کی مذمت۔ سنت ہے کیا، بدعت ہے کیا؟ سنت رسول رب تعالیٰ کو محبوب ہے، اور بدعت سے شدید نفرت ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، اور اس کی مذمت سے پورے قرآن و سنت بھری پڑی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بلا کسی تمہید کے میں اب اپنے مقصود اصلی کی طرف آتا ہوں، لیکن یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مقدس، مبارک، عظیم الشان، فرسٹ اینڈ لاسٹ، پہلا اور آخری دین فقط، بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھیں، دین فقط اسلام ہے کا مطلب صرف ہے نہیں، تھا، پاسٹ میں بھی ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ آسمان کا چھت، خوبصورت چھت، اور یہ زمین کا خوبصورت حسین و جمیل فرش، اور یہ پاورفل لائٹ، دن میں سورج کی شکل میں اور رات میں 14 کے چاند کی شکل میں اور بڑے بڑے سیاروں اور ستاروں کی شکل میں یہ سجے دھجے ہوئے ہیں، تب تک انشاءاللہ اسلام کا نور چمکتا دمکتا رہے گا۔ کسی شیطان یا شیطان کی ملیٹری یا شیطان کی اولاد، اس کی ذریت یا اس کے جھوٹے چیلوں کے طوفان سے یہ چراغ نہ کبھی بجھا ہے نہ بجھے گا، چونکہ مولا نے خود فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میں نے اپنے محبوب پیغمبر اعظم، تمام پیغمبروں کے سرتاج اور سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتا ہوا سورج بنا کے مبعوث فرمایا ہے، اور سورج کی روشنی کے سامنے لالٹین اور موم بتی کی کوئی حیثیت ہے نہیں۔ تو میرے محبوب کل بھی چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہے ہیں، اور کل بھی چمکتے رہیں گے، چونکہ اللہ کے رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، عرب کی سرزمین یا عجم کی سرزمین کی طرف صرف نہیں بھیجے گئے۔ سنو رب کے کلام میں، رب کی زبان سے سنو رب کیا فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمانے علی شان ہے، قل، میرے حبیب اعلان کر دو، کیا اعلان کرو؟ قل یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ اکبر، یہ نہیں فرمایا کہ قل یا ایھا الذین آمنوا، محبوب کہہ دو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو یا ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ یا ایھا الناس فرماؤ محبوب، قل یا ایھا الناس، محبوب فرماؤ، کہہ دو، اعلان کر دو، اے لوگو، لوگوں میں سب آ گئے، کیونکہ لوگ کا لفظ ایمان والے کے لیے صرف نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے، اور انسان کافر جو مشرک ہے وہ بھی انسان تو ہے، سمپل انسان تو ہے ہی نا، وہ جانور تو نہیں نا ہے، انسان ہے، انسان نام کی مخلوق ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ چاند پرست ہے، بت پرست ہے، پتھر پرست ہے، چاند پرست ہے، دریا پرست ہے، کیا پرست ہے، فرشتوں کو پوجنے والا ہے، جناتوں کو پوجنے والا ہے، اس سے لینا دینا نہیں، وہ 3 خداؤں کو مانتا ہے، یا باپ بیٹا بیوی مانتا ہے، وہ جو بھی مانے، فرشتوں کو نعوذ باللہ کیا کیا لقب دے، لیکن جو بھی ہے انسان تو ہے نا سمپل۔ تو پیارے رب نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، محبوب اعلان کرو، تاکہ سب کچھ جانکاری تو ہو جائے۔ کیا جانکاری ہو جائے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو، اے لوگو، کان کھول کر سن لو، الرٹ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اکیلا پیغمبر اعظم بن کر آیا، اور تم سب کی طرف کا مطلب صرف تم نہیں، تم تو مٹی والے ہو، جو آگ کے شعلے سے بنے ہو، ان کی طرف بھی رسول اعظم بن کر آیا۔ الحمدللہ، دن کے اجالے میں میرا پیغمبر اگر انسانوں کو شریعت سمجھانے آتا، قرآن سنانے آتا، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تعلیم، اس کا تزکیہ، فرماتے اگر دن کے اجالے میں تو رات کے اندھیروں میں جناتوں کی محلے میں، جناتوں کے ملک میں جا کر پیارے نبی علیہ السلام جناتوں کے درمیان قرآن کی تلاوت فرماتے،
अहादीस नबिया गवाह है, हजरत सहाबे करम गवाह हैं। कभी कभी एक आध सहाबी को प्यारे नबी साथ ले लेते, चलो मेरे साथ, मुझे जिन्नातों के यहाँ जाके शरीयत समझाना है। रात के अंधेरों में जिन्नातों को समझाते। बहरहाल ये मुबारक और मुकद्दस दीन नूर है। ये क्यों समझाया गया कि तुम सारी कायनात को ऐलान कर दो कि मैं अकेला पैगंबर आजम तुम सब की तरफ बन के आया हूं। और सुनो, मालिक कायनात ने बड़े प्यारे अल्फाज में एड्रेस फरमाया अपने बंदों को। देखो, क़द जाअकुमुर रसूल बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरन लकुम। ऐ लोगो, मेरे रसूल आजम हक दीन सच दीन लेकर के आ चुके हैं, तुम्हारी भलाई खैर इसी में है कि तुम इनको मानो। ये मैं कह रहा हूं, मानो, इन पर ईमान लाओ, इनकी तौक़ीर करो, इनकी ताज़ीम करो, इनकी इज्जत करो, इनकी मदद करो। इनकी मदद सबसे बड़ी ये है, ये तुम्हारे मदद के मोहताज नहीं है। अरे ये तो वो हैं जिन पर पूरी खुदाई निछावर है, पूरी कायनात की मोहब्बत निछावर है। ये तो मकसूदे कायनात हैं खुद। ये रसूलुल आलमीन है, ये सैयदुल आलमीन है। ये सारी कायनात के ही नहीं बल्कि हर आलम के लिए सरापा रहमत है। तुम अपने लिए रहमत बना लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना अगर टेढ़े चले तो फिर याद रखना मेरा अजाब बड़ा दर्दनाक है। तुमको मानने के लिए कह रहा हूं तो कौन सी बड़ी बात है, तुम तो मामूली एक उम्मती हो। मेरा रसूल वो है, वो अजमत वाले हैं कि अगर कोई नबी पहले वाले भी आ जाए तो उनको भी उम्मत बन के उन्हीं का कलमा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए उस दिन की वो बात याद रखिए जब सैयदना हजरत फारूक आजम उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात का एक टुकड़ा लेकर पढ़ते हुए आ रहे थे और प्यारे नबी के सामने पहुंच गए। नबी रहमत अलैहिस्सलाम की नजर मुबारक पड़ी, प्यारे नबी का चेहरे अनवर गजब पुरजलाल हो गया, यानी गजबनाक हो गए। आपका सर मुबारक नीचे था, सैयदना फारूक आजम उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह बगल में थे, प्यारे नबी सामने थे। अब जो नजर उठी तो फौरन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, इन्नी अऊज़ु मिन गज़बिका व मिन गज़बि रसूलिका। ऐ मेरे मौला, मैं तेरे गजब से, तेरे रसूल के गजब से, जलाल से तेरी पनाह में आता हूँ। मेरे महबूब नाराज क्यों हो गए? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कछुका लगाया, उमर इधर देखो, प्यारे नबी की तरफ डर गए, कांप गए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर मेरे सामने तौरात को लेकर के पढ़ते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मेरे सामने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम भी जाहिर हो जाएं, तशरीफ ले आएं, तो उनको भी मेरा ही कलमा पढ़ना पड़ेगा और मेरी नबूवत और मेरी रिसालत पर ईमान लाना। और वो तो ला चुके हैं आलम अरवाह में 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलात व तस्लीमात। सबसे मौला ने ईमान लाने का हुक्म नहीं दिया सिर्फ, बल्कि ईमान के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई मौला ने। इंशाअल्लाह कोई मौका होगा तो सुनेंगे। खुलासे कलाम ये कि रब्बे ताला ने इस दीन में फकत क्या रखा है, सुन्नते रसूल को नूर बना के रखा है। इसलिए मालिक कायनात फरमाते अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम ईमान वालों का निगहबान है और उनका रहबर है। उनको क्या करता है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, सच्चे ईमान वालों को जुल्मत यानी अंधेरे से, तारीकी से रोशनी की तरफ लाता है। ये रोशनी से मुराद इस्लाम है और जुल्मत से क्या मुराद है वो आगे आप सुनेंगे। पहले तर्जमा समाअत फरमाइए। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों का वली है, उनका रहबर है, उनका निगरां है। कहाँ लाता है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, तारीकी और जुल्मत अंधेरे से उनको रोशनी की तरफ लाता है। वल्लज़ीना कफरू, और जो लोग कुफ्र शिर्क और बिदात में लगे हैं उनका वो किसके मातहत हैं, औलियाउहुम तागूत, उनका औलिया यानी उनका निगरां, उनका हादी, उनका रहबर शैतान है।
بت ہیں یا ان کے جھوٹے مولویان ہیں جو جہالت کی وجہ سے خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے کھینچ کے اندھیرے کی طرف ان کو لے جا رہا ہے، اور وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں تو روشنی میں ہوں، یعنی ضلالت کو ہدایت سمجھ رہا ہے۔ مالک کائنات فیصلہ سناتے اولئک اصحاب النار، یہ ٹوٹل شرک والے ہوں، کفر والے ہوں، بدعت والے ہوں، یہ سارے کچڑے اور غلاظت کے ساتھ انشاءاللہ جہنم میں ان کا ٹھکانہ بنے گا۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، جلیں گے، اور مالک کائنات اتنا ناراض ہوگا کہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بات بھی کرنا گوارا نہیں، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں، بلکہ مالک کائنات فرما دیں گے جیسے دنیا میں تم نے ہم کو بھلایا، آج ہم نے تم کو بھلا دیا۔ اللہ اکبر ہے ایمان والو، اس سے بڑا کوئی جملہ ہو سکتا ہے؟ انا نسیناکم، ہم نے تم کو بھلا دیا، آج میں تمہارے لیے رحمان نہیں، رحیم نہیں، کریم نہیں، ارحم الراحمین نہیں، آج صرف میں قہار ہوں تمہارے لیے، آج میرا قہر ٹوٹے گا، آج میرا غضب ٹوٹے گا، میرا جلال ٹوٹے گا، لا تکلمون، مجھ سے بات مت کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ دنیا میں کسی سے شدید ناراض ہوتے ہو تو کیا بولتے ہو؟ مخلوق کی بات کر رہا ہوں، بہت شدید نفرت، آپ کو دشمنی، عداوت اور اس کی ذات، اس کی ساری باتوں سے جب نفرت ہوتی، یہی جملہ بولتے ہو نا، تم میری نظر سے دفع ہو جاؤ، نظر سے دور ہو جاؤ، میں تیری صورت نہیں دیکھنا چاہتا، میں تجھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ اگر رب العالمین کسی سے کہہ دیں کہ دفع ہو جا میری نظر سے، میں تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، بات کرنا تو دور کی بات ہے، تو بولو اس سے بڑی بربادی کچھ ہو سکتی ہے ایمان والو؟ اس سے بڑی تباہی کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ تباہی کس کے لیے ہے؟ یاد رکھنا، آج پوری دنیا کی انسانیت 95% اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کی شکار ہو چکی ہے، ہوگی نہیں، ہو چکی ہے۔ آئینہ دیکھنا ہے تو قرآن مجید کے آئینے میں دیکھو تو نظر آئے گا، یہ چادرہ کا چشمہ لگانے سے نظر نہیں آئے گا۔ ایک ایسا چشمہ بناؤ، چشمہ میں 2 شیشے ہوتے نا، دائیں بائیں، دائیں طرف کا شیشہ مان لو قرآن کریم کی نورانی آیات ہو، اور بائیں طرف کا چشمہ کا وہ شیشہ سنت رسول پاک علیہ السلام ہو، اور پھر وہ چشمہ پہنو، پھر دیکھو کائنات کو اور کائنات والوں کو، تو آپ کو نظر آئے گا کہ 95% لوگ رب تعالیٰ کے غضب کے شکار ہو چکے، چونکہ یہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہا ہے۔ ظلم کیسے کر رہا ہے؟ آئیے بالکل مختصر لفظوں میں، رسول کائنات علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، من احدث فی امرنا ھذا، جو میرے اس دین میں جو مکمل میں تمہیں دے چکا ہوں، مکمل کس کو کہتے ہیں؟ ایک گلاس لو، مکمل اس گلاس کو بھر ڈالو، پورا بھرا ہو، ایک قطرہ پانی اس میں جانے کے اب گنجائش نہیں ہے، پورا گلاس بھرا ہوا ہے، جب پورا بھرا ہوگا تو نہ آپ کہو گے بھرا ہوا، ایک قطرہ بھی اس میں پانی اگر ڈالی جائے تو باہر آ جائے، اس کو کہیں گے مکمل، یہ گلاس بھرا ہوا ہے، اسی کو کہتے ہیں نا مکمل۔ رب تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرما دیا۔ مکمل کا کیا مطلب؟ رسول کائنات علیہ السلام نے جہنم سے بچنے کی جتنی اسباب تھے وہ سب ایک ایک ذرہ کر کے کائنات کو بتا دیا، عام طور پر ساری دنیا کو بتا دیا، ساری کائنات والوں کو، کیونکہ ساری کائنات پیارے نبی کی امت ہے، وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، بت پرست ہو، چاند پرست ہو، سورج پرست ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب میرے نبی کی امت ہے، لیکن امت میں فرق ہے، آپ امت اجابت ہو، امت دعوت ہے۔ دعوت کا مطلب ان کے کانوں پر نبی کا پیغام پہنچ چکا ہے، قرآن کا پیغام پہنچ چکا ہے، سنت کا پیغام پہنچ چکا ہے، انہوں نے مانا نہیں، ان کے دل نے قبول نہیں کیا، یہ ان کا قصور ہے، پیغام تو پہنچ چکا نا، تو ان کا نام ہے امت دعوت، یاد رکھو گے، امت دعوت۔ اور آپ کے پاس بھی پیغام پہنچا، آپ نے کیا کہا؟ لبیک و صادق یا الہی، یا رب العالمین، میں حاضر ہوں، میں نے قبول کیا، لا الہ الا اللہ،
تیرے سوا کوئی معبود نہیں. کیا مطلب؟ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کا مطلب اب جو نور آپ کی طرف سے سنت رسول کا آیا ہے وہ ہماری زندگی میں لائف، میری زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں صرف تیرے نبی کی سنت کا نور ہوگا. ہم دل سے بھی قبول کرتے ہیں، دل سے سچ مانتے ہیں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں عملی طور پر کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم سنت کے سوا کسی بات کو قبول نہیں کریں گے. یہ کون کہتا ہے؟ سچا ایمان والا. اور منافق جو ہوتا ہے وہ زبان سے تو کہتا ہے کہ ہم سنت کو مانتے ہیں لیکن اس میں ملاوٹ کرتا ہے، وہ مکسچر، کچھ سنت کچھ بدعت کو لپیٹ کر کھچڑی بنا کے نکلنا چاہتا ہے. تو مالک کائنات نے پیارے نبی فرماتے من احدث فی امرنا ھذا، جو میرے اس دین میں جو مکمل کر کے میں نے ساری کائنات والوں کے سامنے عموماً اور ایمان والوں کے سامنے خصوصاً مکمل کر کے پیش کر دیا، اب تم اپنے دامن میں اس کو سمیٹو تو تمہارے لیے بھلا ہے. اور اگر اس میں کوئی چیز ایسی جو ہمارے دین میں یعنی میری سنت سے ثابت نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس میں لا کر کے ڈالنے کی کوشش کرے گا فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، رجیم ہے، راندہ درگاہ ہے. خود وہ کام بھی مردود ہے اور جو وہ ایجاد کرے گا وہ بھی مردود عند اللہ ہے، وہ کوئی بھی ہو دین کے تعلق سے. اور بدعت سنت کا اپوزٹ ہے، یعنی ضد میں ہے. سنت نور ہے پیارے بھائیو، سنت نور ہے، روشنی ہے. اور بدعت کیا ہے؟ ظلمت ہے، اندھیرا ہے. اندھیرا کو کون قبول کرتا ہے؟ اور یہ تو کائنات کا نظام رب نے بنایا ہے. کیا نظام بنایا؟ ہر چیز کو ضد میں بنایا. چونکہ خوبصورتی کہاں سے ہوگی؟ نہیں سمجھا؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر رات کا اندھیرا نہ ہوتا تو دن کے اجالے کی قدر کون کرتا؟ اگر سایہ نہ ہوتا تو دھوپ کی سائے کی قدر ہوتی نہیں. اگر دھوپ کی تمازت نہ ہوتی، شدت نہ ہوتی، دھوپ کی شدت نہ ہوتی تو سائے کی قدر کوئی نہ کرتا. ساری کائنات گوری گوری ہوتی تو کالا اگر ہوتا ہی نہیں تو گھورے کی قدر کون کرتا؟ ناٹو میاں کو ناٹو میاں کون کہتا؟ اگر لمبے آدمی کی قد و قامت کی قدر نہیں ہوتی، اگر ناٹا نہ ہوتا سب لمبا ہوتا. تو مالک کائنات نے اس دنیا میں اسی طریقے سے ضد میں رب نے رکھا ہے. ایک طرف اسلام کا نور ہے تو دوسری طرف شرک کی ظلمت بھی ہے، کفر کی ظلمت بھی ہے، یعنی اندھیرا بھی ہے. کیونکہ اسلام کے نور کو نمایاں کیا نہیں جا سکتا جب تک شرک کی ظلمت نہ ہوتی. قدر کون جانتا اسلام کی؟ اسی لیے ٹکر میں کھڑا ہے. آپ بولتے ہو نا حق اور باطل، حق کے معنی سچ، باطل معنی جھوٹ. حق اسلام ہے، نور اسلام ہے، اور شرک اور کفر اور بدعت یہ کیا ہے؟ مکمل طور پر وہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے. اور کسی برتن کو اگر گندے برتن میں آپ کو بریانی بھی پیش کر دیا جائے تو سر میں درد ہو جائے گا کہ نہیں؟ بیمار ہو جاؤ گے نا. کھاؤ گے اس کو؟ نہیں کھاؤ گے. کوئی نہیں کہتا. اگر گندے برتن میں کوئی بہترین ڈش، خوشبودار کھانا بھی آپ کو پیش کرے تو اٹھا کے اس کے منہ پر مار دو گے کہ گندے برتن میں کیوں دیے. اور اگر معمولی سا کھانا ہے، دال وال بھی ہے، صاف ستھرا چمکدار پاک صاف ستھرا برتن ہے، آپ کو پیش کیا جائے گا، بڑی خوش دلی کے ساتھ کھا لو گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو برتن رب نے بنایا ہے نا، کون سا؟ وہ جس کو انگریزی میں ہارٹ کہتے ہو، عربی زبان میں قلب کہتے ہو، اردو میں دل کہتے ہو. وہ جو برتن ہے نا وہی ہے سب سے قیمتی برتن. وہ برتن میں اگر کچڑے بھرے ہوئے ہیں تو جتنی خوشبودار کھانا اس میں ڈال دو، قرآن مجید کی نورانی آیات سناتے رہو، اس برتن میں دو گے وہ قبول نہیں کرے گا چونکہ پہلے سے بھرا ہوا ہے. وہ اس کو پاک کرنے کو. اور یہ میں تھوڑی کہتا، حدیث پاک کی زبان میں بات کر رہا ہوں. دنیا کے نہیں، رب کی خدائی کے سب سے بڑے علم والی ہستی نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ جب صحیح سالم ہوتا ہے تو پھر انسان کے سارے اعضاء یعنی سر سے پاؤں تک جتنے انگ ہیں وہ سب درست چست اور درست رہتے ہیں. اور اگر اسی میں
خرابی پیدا ہو گئی تو پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فساد پیدا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے سنت مبارکہ کو، پیارے نبی کی سنت کو ہم آپ کو نعمت بنا کر کے عطا فرمایا ہے، اور اس کے مقابلے میں شیطان مردود نے اپنی ایک ٹیم تیار کی، خود اسلام ہی کے نام نہاد ماننے والے، جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے، پیارے زمانے کے بعد انہوں نے پھر وہ نئی نئی باتیں اسلام میں ایسی کہ اس کو بھی دین کا حصہ قرار دیا، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ یاد رکھنا مسلمان بھائیوں، بدعت ہمیشہ، بدعت جو ہے وہ ہمیشہ رب کی لعنت میں رہتا ہے، اور جو بدعتی ہوتا ہے اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ نیکی سمجھ کے اس کام کو انجام دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدعتی کے کسی بھی نیک عمل کو قبول نہیں فرماتا، اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے، اور کل میدان محشر میں وہ بڑے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بہت ساری بدعتیں، خود ہمارے کے علاقے ہی میں نہیں، پوری ایشیا میں نئی نئی بدعتیں عجیب و غریب، جس کو شیطان نے خوبصورت بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک نام آپ نے سنا ہوگا، عرس کہتے، عین را سین، عرس کا لفظ استعمال کرتا، یہ شیطان کا مسودہ ہے جو تیار کر کے جاہل مولویوں کے زبانی ضالٌ و مضلٌ، یہ جاہل مفتی اور پیر جو گھومتے ہیں ان کے ذہن میں پہلے ڈالا، پھر یہ اپنے ماننے والوں کو اپنا حلقہ بنایا، اور یہ نام دے کر کے ایسا اس کو لبادہ پہنا دیا کہ وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کھلی بدعت ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، کل بھی تھی لعنت، آج بھی لعنت ہے، اور جو اس کا شکار ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہوگا، نہ اس کی نماز قبول، کوئی بھی نیکی اس کی قبول نہیں، چونکہ ایمان میں ہی اس کے قصور آ گیا، ایمان میں کمی نہیں آئی بلکہ ایمان برباد ہو گیا اس کا، کیونکہ اس نے گویا جھوٹ باندھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، جس نے اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ رب تعالیٰ نے جب دین کو مکمل فرما دیا تو یہ نئی بات لا کر کے وہ جاہل، وہ شیطان کا چیلا یہ کہنا چاہتا ہے دنیا کو کہ نہیں ابھی دین مکمل نہیں ہوا، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، تو اس سے بڑا جھوٹ، اور رب تعالیٰ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کہ وہ جھوٹ باندھ رہا ہے مالک کائنات پر، اس سے بڑا شرک اور کفر کیا ہوگا۔ یہ بدعت ایجاد ہوئی دنیا کے اندر، اس سے ہمیشہ سچے ایمان والے ہمیشہ بچنے کی کوشش کی ہے اور بچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور پیارے نبی کی سنت مبارکہ سے ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سنت کی عظمت، جس قوم میں سنت کو رواج دیا جاتا ہے وہ قوم ہر اعتبار سے پھولتی پھلتی رہے گی، اس کی رزق حلال میں، اس کی زندگی میں، اس کی صحت میں، اس کی اولاد میں، اس کے مکان میں، دکان میں، ساری چیز میں مولا نور ہی نور لاتا ہے، اور جہاں بدعت گھستی ہے تو پیارے رب ایک سنت پاک کو اٹھا لیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، پھر دوبارہ وہ لوٹ کر کے آتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کائنات ہم تمام سچے ایمان والوں کو رسول کائنات علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے سچی محبت کرنے کی حسن توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی بدعتیں ہیں ان تمام بدعات، خرافات، شرکیہ، کفریہ اعمال سے ہر مسلمان کو پہلے جانکاری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے کسی بات کا علم ہوگا تو نہ آپ سمجھو گے، کسی چیز کی قباحت، اس کی مذمت جب آپ علم حاصل کر لو کہ یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، تو پہلے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب علم ہوگا تو سنت سے محبت کرو گے، اور علم ہوگا کہ یہ دین میں نئی بات اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے اور یہ بات ہے، تو جب علم ہوگا تو آپ اجتناب کرو گے، جب اجتناب کرو گے تو توبہ کی توفیق ہوگی۔ مالک کائنات تمام سچے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Lapar. Namaja,